ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. سبحان اللہ. آیت نمبر 67، 68 اور 69، یہ تین آیات مبارکہ میں، اور اگلی آیات مبارکہ میں آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی مسئلہ واضح فرمایا، قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا۔ یہ ذہن میں رہے، آج ان آیات مبارکہ میں کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کے دن یہ فیصلہ نعوذ باللہ خطا تھا کہ آقا علیہ السلام نے بدر کے دن قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا، ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن میں رہے، پہلا نقطہ جو ہے وہ کہ آقا علیہ السلام کا فیصلہ خطا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ اس معاملے کا، اس طرح کا کوئی پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں پہ ایسا کوئی حکم موجود ہو کہ قیدی پکڑے جائیں، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ یہ قیدی جو ہیں یہ پہلی بار پکڑے جا رہے تھے۔ ہیں جی، یہ ایک معاملہ اور ہوا تھا، اس میں تھوڑے سے کچھ لوگ تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو پکڑا۔ دو بندے آقا علیہ السلام کے ادھر ہی تھے۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ اگر ہمارے بندے آ جاتے ہیں تو تم سے فدیہ لے کر تم کو چھوڑ دیں گے، وگرنہ اگر ہمارے بندے وہاں شہید ہو جاتے ہیں تو تمہیں بھی ہم قتل کر دیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک واقعہ پہلے موجود ہے، وہاں پہ دو بندے ان کے، آقا علیہ السلام کے دو صحابی وہاں تھے، تو دو بندے ہی ان کے گرفتار تھے۔ تو اگر یہ فدیہ والا معاملہ جو ہے وہ خطا ہوتا تو پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ اگرچہ وہ چھوٹا سا ایک معاملہ تھا، یعنی کچھ ہی دو بندے تھے بس، تو کریم آقا علیہ السلام کے دو صحابی وہاں تھے، ان کے پاس تھے، میں اگر ہمارے بندے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو ہم تم سے فدیہ لے کے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر فدیہ والا معاملہ ہی ایسا ہوتا کہ یہ خطا والا معاملہ ہوتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پہلے ہی تنبیہ فرما دیتا، عتاب پہلے ہی فرما دیتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے بھی آقا علیہ السلام دو بندوں کو چھوڑ چکے تھے، لیکن یہ چونکہ ایک بڑا معاملہ تھا، 70 بندے تھے ان کے، ایک بڑی جنگ کا معاملہ صورت اختیار کر گیا تھا، تو اس لیے یعنی اس سے پہلے کوئی حکم رب تعالیٰ کا موجود نہیں تھا۔ پہلے بھی آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، اپنی طرف سے فرمایا، اور اب بھی جو فیصلہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صحابہ کے مشورے سے کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم کیا تھا؟ وہ یہ تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میں حبیب پیارے آپ ان سے مشورہ لے لیں، صحابہ سے مشورہ لے لیں، پھر جو آپ ارادہ کر لینا اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے آپ پھر کر گزریں، جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں۔ پہلے کوئی قیدیوں کے معاملے میں فدیہ لینے نہ لینے کا حکم موجود نہیں۔ جب حکم موجود نہیں ہے تو پھر اب تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے ان سے، پھر جو وہ مشورہ دیں آپ کو ان کا مشورہ اچھا لگے تو آپ اسی پہ عمل کر لیں۔ اگر ان کا مشورہ جو ہے وہ اس معیار پہ نہ اترتا ہو جو آپ کی پسند ہے تو پھر آپ ان کے مشورے کو بھی چھوڑیں، آپ کا جو جی چاہے آپ وہی کر لیں، بس ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ آپ اللہ کے نام پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، جو بھی ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پکا بھروسہ کر لینا آپ کا ارادہ ہو جائے بس یہی کرنا ہے، تو میں پھر کسی سے مشورہ بھی نہیں لینا۔ تو وہ تو آقا علیہ السلام نے کیا، بدر والے دن صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیں، ہاں جی، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک بات تو اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو پھر تو خطا تو نہ تھا، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا۔ دوسری بات یہی آیت مبارکہ آیت نمبر 68 جو ہے، یہ ذرا غور کریں اس پر۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سابقہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہی مسئلہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنے کا اور ان سے مال غنیمت کے طور پر فدیہ لے کر اسے کھانے کے حلال ہونے کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں ام الکتاب میں نہ لکھ چکا ہوتا۔ یہ مسئلہ ذرا غور سے سننے والا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا جی، قیدیوں کو آزاد کیا، ان سے فدیہ لیا، قیدیوں کو آزاد کیا، ان سے فدیہ لیا۔ اب فدیہ جو ہے ایک تو ہے قیدیوں کو آزاد کرنا، یہ ایک الگ بات، ان سے فدیہ لے لینا یہ بھی الگ بات ہے۔ اب اس فدیے کو کھانا یہ بھی الگ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو یہ کر دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری شریعت کے لیے یہ پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی پہلے یہی لکھ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی لکھا جا چکا تھا کہ تمہاری شریعت میں یہی حکم ہونا ہے کہ قیدی پکڑے جائیں، امام جو ہے حاکم امیر الجیش وہ مناسب سمجھے ان سے فدیہ لے لے، وہ فدیہ تم کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ حکم تمہیں دوں گا۔ اور اب جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا یا میرے آقا علیہ السلام نے کیا، وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے وہ پہلے سے لکھے ہوئے حکم اور بعد میں آنے والے حکم کے مطابق کیا ہے۔ تو خطا کیسے ہوا؟ خطا کیسے ہوا؟ جن لوگوں نے یہ کہا ہے، آج بھی کئی سارے مولوی منہ پھٹ ہیں جو کیا دیتے ہیں کہ حضور کا فیصلہ بدر والا خطا تھا۔ ایک مولوی ہے، اس کی کتاب میں نے دیکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ حضور کا فیصلہ جو ہے نا یہ بالکل خطا تھا، یہ غلطی تھی حضور کی جو آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا بدر والا۔ اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واضح فرما دیا، میں لولا کتاب من اللہ سبق، میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے یہ لکھا جا چکا نہ ہوتا، یعنی اس سے ثابت ہو کہ سابقہ شریعت جو ہے، سابقہ حکم جو آنے والا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں نہ لکھ نہ چکا ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ اب چونکہ میں لکھ چکا تھا تمہارے لیے، وہی حکم تمہارے لیے بنا دیا قیامت تک کے لیے، تو بتائیں رب کی تقدیر کے موافق، رب کی سابقہ جو ہمارے لیے حکم لکھا جا چکا ہے اس کے موافق فیصلہ کرنا یہ شریعت کی ساتھ مطابقت ہے یا پھر خطا ہے؟ یہ خطا تو کسی صورت نہیں بنتی بھائی، خطا نہیں بنتا یہ فیصلہ۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب حلت غنائم کے بارے میں نزول شریعت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ غنیمت حلال ہے۔ جب وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں غنیمت لے چکے تھے، ان سے فدیہ کا مال لے چکے تھے، اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں کئی سارے پریشان ہوئے، یہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 69 نازل فرمائی سورہ انفال کی، میں کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، میں یہ تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، تم کھاؤ، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ فیصلہ یہ درست نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ فیصلہ درست نہ ہوتا تو بتائیں ایک غلط فیصلے کو اللہ تبارک و تعالی شریعت کا حصہ بناتا؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ اگر فیصلہ ہی غلط تھا، فیصلہ ہی خطا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے شریعت کا حصہ کیوں بناتا بھائی؟ بتائیں بھی یہاں ایسے ہوتا ہے کسی بڑے بندے سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اسے قانون بنا دیا جائے؟ ہوتا ہے ایسا؟ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کہے جی یہاں پہ کسی کو گولی مار دے اور کہے جی یہ مجھ سے خطا ہوا ہے، تو کہیں جی قانون بنا دو جی، کوئی بھی گولی مار سکتا ہے کسی کو، کہہ سکتے ہیں سر؟ کوئی بھی نہیں مانے گا اس بات کو بھائی۔ کوئی بندہ باہر گاڑی پہ آیا اور ایسے جناب کو بندہ دکان میں کھڑا ہے، گاڑی ٹھوک دے، اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں توڑ دے، ہیں جی، وہ کہیں یار اس نے گاڑی ٹھوکی ہے، بندہ اپنی دکان میں کھڑا تھا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، لہٰذا قانون بنا دیں آج کے بعد جو بھی بندہ دکان میں کھڑا ہو اسے تو گاڑی ٹھوک کے ٹانگیں توڑ دے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کو۔ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ تو پھر پوچھتے ہیں ہم بھی، اگر نعوذ باللہ تمہارے ہی کہنے کے مطابق کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ثواب نہیں تھا، مطلب درست نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شریعت کا حصہ کیسے بنایا؟ شریعت کا حصہ بنا رہا رب تبارک و تعالیٰ، اور تم کہتے ہو خطا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود خطا کی تصویب کر رہا ہے،
خطا کو رب درست قرار دے رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، اگر یہ فیصلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر والے دن ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا یہ فیصلہ خطا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یہ ان سے جو تم نے فدیہ لیا ہے وہ واپس کر دو اور ان کو قتل کرو اور تم معافی مانگو، تم توبہ استغفار کرو، کہیں پہ بھی حکم نہیں، پورے قرآن میں دیکھ لیں۔ اگر یہ فیصلہ خطا ہے تو پھر تین باتیں تو لازم ہیں کہ رب فرماتا کہ تم نے ان سے جو فدیہ لے چکے ہو فدیہ واپس کرو، اور تم جو ان کو جن کو تم آزاد کر رہے ہو ان کو قتل کرو، اور نمبر 3 یہ خطا ہے تو پھر معافی مانگنا ضروری ہے، تم توبہ استغفار کرو سارے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، تینوں باتوں میں سے ایک بھی حکم نہیں، بلکہ جو فیصلہ کر دیا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے، یعنی مشورہ دیا حضور کو، میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم شرعی بنا کے قیامت تک کے لیے نافذ فرما دیا۔ خطا ہے، پتہ نہیں کس منہ سے لوگ ایسی باتیں کر لیتے ہیں، سمجھ سے باہر بات ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، بخاری شریف میں حدیث پاک، اور بھی صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صحاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور فخر کے بیان فرماتے تھے، ہیں جی، بطور تحدیث نعمت کے بیان فرماتے تھے، فرمایا حضور نے 5 چیزیں میرے رب نے مجھے وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلے کبھی کسی کو ملی ہی نہیں، پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی۔ آقا علیہ السلام نے اس میں سے ایک مال غنیمت کے حلال ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ بتائیں یہ اگر فیصلہ ہی خطا تھا تو اس خطا کی صورت میں، اس خطا کے نتیجے میں ملنے والا مال جو ہے اس کو آقا علیہ السلام کھا کر صحابہ کرام کے لیے حلال قرار دے کر حضور فخر فرماتے۔ عجیب دماغ ہے یار تمہارا، بھوسا بھرا ہوا ہے، کیا کہتے ہو ہیں؟ یہ کہنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیصلہ خطا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو مال مل رہا ہے، آقا علیہ السلام بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال ہے وہ میں عرض کر دوں، ممکن ہے کسی کے بندے کے ذہن میں یہ آئے لولا کتاب من اللہ سبقا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ نہ لکھ چکا ہوتا، اس سے یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ یہ پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا، پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ فدیہ کا مال لے کر تم کھا لو، فدیہ کا مال لے کر تم کھا سکتے ہو، جائز ہے، حلال ہے تمہارے لیے، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، ام الکتاب میں ہمارے لیے یہ حکم پہلے سے موجود نہیں تھا، بلکہ یہ حکم پہلی شریعتوں میں بھی تھا، پہلی شریعتوں میں بھی یہ حکم تھا، اور وہی حکم جو ہے ہم کو بھی دے دیا گیا۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں ہے؟ لولا سابقہ، لولا کتاب من اللہ سابقہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم پہلے میں تمہاری شریعت کے لیے تمہارے لیے لکھ نہ چکا ہوتا ہیں تو تم پر عذاب آ جاتا، اس فیصلہ کرنے کی صورت میں، فدیہ لینے کی صورت میں، مال غنیمت لینے کی صورت میں تم پر عذاب آ جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کا جو ہے نا محمل یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہمارے لیے رکھا تھا، یہ اجازت ہمارے لیے رکھی تھی، اور ہمیں یعنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف سے، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرما دی، میں تمہارے لیے میں لکھ چکا تھا، تم نے ویسا کر دیا۔ اچھا، اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پہلی قوموں کے لیے ہو کہ رب فرماتا ہے میں پہلے لکھ چکا تھا پچھلی قوموں کے لیے کہ وہ بھی مال غنیمت کھائیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے، پچھلی جو قومیں گزری ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں، پہلے تو بہت ساری امتوں میں جہاد تھا ہی نہیں، جہاد ہی نہیں تھا، جن میں جہاد تھا ان کے لیے مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا، اکٹھا کرنا حلال تھا، کھانا حلال نہیں تھا، اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیتے، آسمان سے بجلی آتی اسے جلا دیتی، پتہ چل جاتا ان کا جہاد قبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کھانا حلال نہیں تھا۔ تو یہ جو ایک اشکال وارد ہو رہا تھا لولا کتاب من اللہ سبق سے، کہ یہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے لیے ہم نے لکھا تھا تو وہی حکم ہم نے تمہیں دے دیا، نہ ایسی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا، یہ حکم ہمارے لیے لکھا ہوا تھا، ابھی نزول میں وقت باقی تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام پہلے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہم نے تمہارے لیے نہ لکھ چکے ہوتے
تم یہ کر دیتے پھر عذاب آتا. اب تم پر عذاب نہیں آ رہا. کیوں؟ تم نے وہی کیا ہے جو ہم نے لکھا تھا، بلکہ تم سے جو بھی ہوا ہے وہ ہماری شریعت لکھی ہوئی کے موافق ہی ہوا ہے، اس کے مطابق ہی ہوا ہے، لہذا تم پر کوئی عذاب نہیں. اللہ کتنی بڑی بات ہے. اس سے تو بھائی شان ظاہر ہو رہی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ آئے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، نکاح کا مسئلہ تھا. کوئی آ کے انہوں نے پوچھا مسئلہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سنا تو وہ ایک صورت بھی پہلی بار سامنے آئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس طرح کرو، پھر آنا. وہ پھر آئے، کوئی حل نہیں نکلا اس کا. پھر آئے وہ، پھر حل نہیں نکلا. کوئی مہینے تک وہ آتے رہے روز، مہینے تک وہ بھی صبر کے ساتھ آتے رہے، کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہاں پہ کسی کا فون نہ اٹھا جائے فوراً میسج، حضرت صاحب آپ میں تو تکبر ہی بہت ہے، فون ہی نہیں اٹھاتے آپ. میرا موبائل ابھی بھی دیکھے کئی سارے میسج موجود ہوں گے. ہاں جی، آپ تو فون ہی نہیں اٹھاتے. آپ میں تو تکبر ہی بہت ہے، آپ تو گوارا ہی نہیں کرتے کسی کی بات سننا. آگے سے انٹرویو شروع کر دیں گے، اور سناؤ جی. میں کہا تیرا بیوقوف ہونا اور فارغ ہونا اسی سے ظاہر ہو رہا ہے. طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. نیت کیسی ہے؟ میں نے کہا نیت تیری جوتے مارنے کی ہے. وہ فضول باتیں. اور سناؤ جی، اور سنائیں. میں نے کہا اور بھی ٹھیک ہے. کہتا اور سنو. میں کہا اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں، آگے کیا سناؤں تمہیں؟ جو تھا وہ سنا چکے تم. ایسے فضول لوگ ہیں. اچھا، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مہینے پورے مہینے کے بعد آپ نے پھر جو ذہن مبارکہ میں آیا نا، آپ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا. جس دن آپ نے فیصلہ کیا، وہاں پہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا قسم خدا کی عبداللہ، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک مسئلہ اسی طرح کا آیا تھا، آقا علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے زور سے کہا مولا تیرا شکر ہے، میری فکر جو ہے تو نے حضور کی شریعت کے تابع رکھی ہے. میری فکر جو ہے تو نے آج موافقت ہو گئی میری فکر کی آقا علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ شکر ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا بتاؤ یار، رب کی جو شریعت وہاں لکھی ہوئی تھی ابھی آئی نہیں تھی، صحابہ بھی وہی کر رہے ہیں، حضور بھی وہی کر رہے ہیں، تو بتائیں یہ تو موافقات میں سے ہو گیا مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوشی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، ماتے تھے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ایسا ہو جائے تو اچھا نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا، فرمایا جیسے عمر کہہ رہا ہے ایسے کر لو. 22 سے 22 احکامات ایسے قرآن میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہے. ان میں ایک پردے کا حکم بھی ہے اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے نا، یہاں ہمارے ابا جی دادا ابو ان کے پاؤں کے نشانات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے یہاں ہم کھڑے ہو کے نفل پڑھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ نا اسے تم مصلی بنا لو، نفل پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. اندازہ لگائیں. تو یہ تو موافقات میں سے ہو گیا بھائی، بات کھل رہی ہے نا. آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسی حوالے سے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ صحاح میں بھی موجود ہے اور طبقات کبریٰ میں امام ابن سعد رحمہ اللہ نے آپ نے بھی نقل کی ہے حدیث پاک. آپ کیا فرماتے ہیں؟ راوی اس کے حضرت سیدنا محمد بن سیرین ہے، امام ابن سیرین، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ان جبریل نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اسارہ بدر. فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدر کے دن بدر کے قیدیوں کے معاملے میں حضور کے پاس حاضر ہوئے جبریل امین علیہ السلام. اب بات سنیں آگے کیا کہا؟ فقال ان شئتم قتلتموہم وان شئتم اخذتم منہم الفداء واستشہد قابل منکم 70. جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ صحابہ سے پوچھ لیں، اگر چاہتے ہیں تو ان 70 کو قتل کر دیں، ان 70 کو قتل کر دیں، سارے 70 مارے جائیں. 70 مارے جانے کی صورت میں دوبارہ یہ اٹھیں گے نہیں، دوبارہ اٹھیں گے نہیں، کیونکہ پہلے 70 مارے گئے 70 مارے جائیں گے تو ان میں کوئی رہے گا نہیں لڑنے کے قابل. اگر یہ فدیہ لینا چاہتے ہیں تو فدیہ لے لیں. یہ جو فدیہ لیں گے نا 70 چھوڑیں گے
یا رسول اللہ اگلے سال پھر ان کے 70 شہید ہوں گے. سمجھے؟ یہ طبقات میں حدیث پاک موجود ہے. سنیں ذرا دوبارہ. یا رسول اللہ اب ان سے پوچھیں جو یہ چاہتے ہیں ویسے کر لیں. ان 70 کافروں کو چھوڑ دیں, فدیہ لے لیں, اور اگلے سال ان کے 70 جو ہیں مسلمانوں کے صحابہ کے 70 شہید ہوں گے اگلے سال. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل سامنے بیٹھے ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذا جبریل, یہ جبریل بیٹھے ہوں. یخیرکم بین ان تقدموہم فتقتلوہم وبین ان تفادوہم واستشہد قابل منکم بعدتہم. عرض کی کریمہ علیہ السلام نے یہ جبریل ہیں, تمہیں اختیار دے رہے ہیں, یخیرکم تمہیں اختیار دے رہے ہیں, تم ان 70 کو قتل کر دو یا پھر ان 70 سے فدیہ لے لو, اگلے سال تمہارے 70 شہید ہوں گے. صحابہ نے پتہ کیا کہا؟ صحابہ نے کہا بل نفادیہم فنتقوی بہ علیہم. یا رسول اللہ ہم ان سے فدیہ لیں گے, پھر ہم اس سے اسلحہ خریدیں گے, ہم ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے, ہم ایسے ان کو نہیں چھوڑیں گے. اگلے سال وَيَدْخُلُ قَابِلٌ مِّنْكُمْ مِنَّ الْجَنَّةِ 70. یا رسول اللہ اگلے سال ہم 70 جو ہیں وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. اگلے سال ہم 70 جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. بتائیں کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں فیصلے خطا تھا؟ رب کیا فرما رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں, اختیار دے رہے ہیں صحابہ کو 70 سے لے لے فدیہ, اگلے سال 70 اپنے قربان کر دیں. اور ہوا واقعی 70 سے فدیہ لے کے چھوڑا گیا, اگلے سال احد کے اندر 70 صحابہ حضور کے شہید ہوئے. 70 صحابہ حضور کے شہید. دیکھیں جی, اللہ کو ففادہم, تو پس صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان سے فدیہ لیا. یہاں پہ امام احمد قسطلانی رحمہ اللہ کا فرمان شریف, اللہ اکبر کبیرہ, آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بات وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلُوا إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُمْ فِيهِ. باتیں حضور کے صحابہ نے یہ جو حضور کو مشورہ دیا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا, اور آقا علیہ السلام کو جو فیصلہ تھا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور مال غنیمت حاصل کر لیا جائے, صحابہ کرام علیہ رضوان اس مال غنیمت سے اپنا اسلحہ خرید لیں, سواریاں خرید لیں, تکڑے ہو جائیں, جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. ماتے ہیں کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں, احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک القسطلانی رحمہ اللہ المصری, آپ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کے صحابہ نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے بدر میں فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے والا, کہتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی اجازت سے کیا ہے. اوزن لہم فیہ, اس معاملے میں ان کو اجازت دی گئی تھی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود اختیار کیا ہے کہ ہم جناب یہاں پہ 70 ان کے چھوڑ دیتے ہیں, اگلے سال ہمارے 70 اب قربان جائیں. یار لفظ ذرا دیکھیں نا, وَاسْتُشْهِدَ قَابِلٌ مِّنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ, ہے نا, وَيَدْخُلُ قَابِلٌ مِّنَّ الْجَنَّةِ 70. یا رسول اللہ آج ہم ان 70 کو چھوڑتے ہیں, ان سے فدیہ لیتے ہیں, فدیہ لینے کے بعد ہم ان پیسوں سے اسلحہ خریدیں گے, اپنی نتقویٰ بہ, ہم اس کے ساتھ قوت حاصل کریں گے, اور اگلے سال ہمارے 70 بندے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر, کیا یار ان کا جذبہ ہے, کیا جذبہ شہادت ہے, کیا جذبہ ہے ان کا رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.